یہ الزام نہیں، نہ کوئی ایسا مفروضہ ہے جو صرف بغض عمران میں قائم کیا گیا ہو، بلکہ عمران کا اپنا بیانیہ، اعمال اور رویہ یہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پر ہیں۔ کیوں؟ ہر وہ خواہش جو بھارت کی خواہش ہے، اس کی تکمیل عمران خان کا مقصد اور مشن ہے۔ حالات گواہی دیتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی عمران خان کے ذریعے بھارتی ایجنسی را نے کی تھی، کیونکہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کوئی پاکستانی نہیں، بھارتی یا اسرائیلی ہی کر سکتا تھا۔ سینئر صحافی شکیل انجم اپنے ایک سیاسی تجزیے میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر GHQ پر حملہ اور اس میں گھس کر اس عزت کو پیروں تلے روننا اور فوجی تنصیبات کو تہس نہس کر کے نظر آتش کرنا بھارت کی جرت نہیں، ایک خواب تھا جو عمران خان نے پورا کر دیا۔ فوج اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف زہریلی مہم چلانا، دنیا میں اسے بدنام کرنا اور دنیا میں اسے دہشت گرد فوج ثابت کرنا بھارت کی پہلی تمنا تھی، جس کے لیے اس نے عالمی سطح پر پروپیگنڈا کیا۔ لیکن عمران خان نے بھارت کی یہ تمنا بھی پوری کرنے کے لیے فوج کی اعلیٰ قیادت کو قتل کے مقدمات میں نامزد کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی فوج ان پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہے۔ میڈیا کمپین کے ذریعے فوج کی تقسیم اور اعلیٰ قیادت کی صفوں میں بغاوت کا تاثر پیدا کر کے ملک اور فوج کو کمزور ثابت کر کے قومی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کا بھارتی مشن عمران نے بے دریغ پورا کیا۔ اب تو بھارتی میڈیا تحریک انصاف کی پرتشدد سیاست کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے عمران خان کی طالبان دوستی کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ عمران دور میں افغانستان سے واپس لائے جانے والے 42,000 طالبان عمران خان کے ہراول دستے میں شامل ہیں اور پاکستانی افواج کو کمزور کرنے کے بھارتی اور اسرائیلی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے عمران خان کے مشن کو مکمل کرنے میں ان کی مسلح جدوجہد میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شکیل انجم اپنی تحریر میں پوچھتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کو نیست و نابود کر کے فوج کو بے توقیر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہی بھارت کی خواہش تھی۔ کیوں پاکستان کے 1965 کی جنگ کے ہیرو احم عالم کے اس لڑاکا طیارے کو نظر آتش کر دیا، جس نے تنہا فضا میں بھارتی طیاروں کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے اور پاکستان کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا؟ آج احم عالم کی روح پشیماں ہوگی، کیوں وہ اس قدر بے حس قوم کا باشندہ ہے کہ اس نے اس کے احسانات کا بدلہ اس انداز میں دیا کہ اس کی روح کانپ گئی۔ یہی بھارت کی منشا تھی۔ تحریک انصاف کے شرپسندوں نے کارگل وار میں جان کا نذرانہ پیش کر کے ملک کی آبرو بچانے اور نشان حیدر پانے والے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کا سر جسم سے جدا کر کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ وہ شیر خان تھا جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے جنگ کارگل کے دوران مسلسل 5 روز تک بھوکے پیاسے رہ کر کارگل پوسٹ پر انڈین آرمی کی پوری ڈویژن کو روکے رکھا اور انجام کار ملک کی عزت اور آبرو بچاتے بچاتے اس قوم پر قربان ہو گئے جس نے انہیں بے آبرو کرنے میں ذرہ برابر شرم محسوس نہیں کی۔ یہ وہی شیر خان تھا جس کی بہادری کا اعتراف دشمن فوج کے کمانڈر نے بھی کیا تھا۔ ملک اور فوج دشمن سوچ کے حامل اس شرپسند گروہ نے اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر بھارتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ملک بھر میں تباہی کی انتہا کر دی اور فوج سے جڑی تنصیبات اور شہدا کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اپنی ملک دشمنی کی آگ بجھانے کے لیے چاقی کا ماڈل جلا دیا گیا۔ سینکڑوں فوجی اور سرکاری گاڑیوں کو آگ میں جھونک دیا اور اعلانیہ فوج کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے میں فخر محسوس کیا۔ شکیل انجم کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے باغیانہ اور نفرت کی سیاست کا آغاز اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے 2014 کے دھرنے کے دوران کیا تھا، جب عمران خان نے کنٹینر پر یوٹیلیٹی بل نظر آتش کر کے سول نافرمانی کا اعلان کیا، تشدد اور انتشار کی سیاست کی بنیاد رکھی۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی مرکزی عمارت پر قبضہ کر لیا اور نشریات رکوانے کی کوشش کی۔ اسی دھرنے کے دوران شیخ رشید نے پرتشدد تحریک کی ترغیب دی اور نفرت، سول نافرمانی اور جلاؤ گھیراؤ کے ذریعے اقتدار چھیننے کی پالیسی کی حوصلہ افزائی کی۔ سیاست کے نشیب و فراز اور منفی سیاست کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر نظر رکھنے والے ناقدین دعویٰ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف پر خزاں کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ جب تحریک انصاف کے ہرے بھرے جنگل کے گھنے درختوں کے پتوں کے رنگ تبدیل ہو کر کمزور ہونے لگے ہیں، اس قدر کمزور کہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے ایک ایک پتا ٹوٹ کر فضاؤں میں بکھرنے لگے گا، تب باغبان کو رعونت، تکبر اور طاقت کے اثر میں کی جانے والی غلطیوں کا احساس ہوگا کہ اس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس ملک کی تباہی کے لیے کون کون سی حدیں پار نہیں کی۔ لیکن تب سوچنے کا وقت گزر چکا ہوگا، کیونکہ
इन घने दरख्तों के पत्ते झड़ चुके होंगे। इन बदलते हुए हालात में पार्टी के सैकड़ों रहनुमा ऊंट के किसी करवट बैठने की बुनियाद पर अपने सियासी मुस्तकबिल के फैसले के मुंतजिर हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।